بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی، آج جس میڈیسن کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے چائنا کیو. یہ جو ہے اس کو سنکونا بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ سنکونا بارک سے لے کر بنتی ہے. یہ لیک آف وائٹل فلوئڈز کے جو ہے ضائع ہو جانے یا کم ہو جانے کی بہترین میڈیسن ہے. کسی بھی کرونک ڈیزیز میں اگر جو ہے اس کو لیا جا سکتا ہے. اگر بہت زیادہ ویکنس ہو جائے یا باڈی سے مختلف قسم کے فلوئڈز کی کمی ہو جائے، جیسے کہ وامٹنگ میں، ڈائریا میں یا بلڈ لاس ہو جائے، تو اس کو لیا جا سکتا ہے. بڑے جو ہیں اس کو 10 ڈراپس صبح شام، اور 10 سال سے کم عمر بچوں کے لیے 5 ڈراپس دن میں 2 بار لینے سے کمال کے ریزلٹس ملتے ہیں. ذہنی امراض میں بھی جو ہے یہ بہترین کام کرتی ہے. اور 15 ڈراپس جو ہے وہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن 10 ڈراپس بھی صحیح اس کی کام کرتی، لیکن 15 ڈراپس سے زیادہ اس کو نہیں لینا چاہیے. 15 ڈراپس تک حد ہے، اس سے زیادہ اس میڈیسن کو نہیں لینا ہوتا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کا بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ 15 ڈیز اس کو لیں، 15 ڈیز کا گیپ ڈال دیں. کچھ میڈیسن تو ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں لیے جائیں، 20 ڈراپس بھی لے لیں، 25 بھی لے لیں، لیکن اس کو جو ہے 15 ڈراپس سے زیادہ نہیں لینا چاہیے، یا 10 ہی لیں. اور ساتھ میں یہ ہے کہ 15 ڈراپس 15 ڈیز کے لیے لے کے 15 ڈیز کا گیپ ڈالیں. گیپ کے بعد جب دوبارہ آپ شروع کریں گے تو کمال کا آپ کے اوپر اور اچھا رزلٹ یہ دکھانے لگ جائے گی. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بلڈ ڈیفیشنسی کی بھی بہترین میڈیسن ہے. اکثر بڑی عمر میں جو ہے وہ کمزوری ہو جاتی ہے، بہت زیادہ ویکنس ہو جاتی ہے، تو اس کی بھی یہ بہت اچھی میڈیسن ہے. اس کے علاوہ یہ کارڈیک سرکولیشن کی بہترین میڈیسن ہے، اس سسٹم کو بہتر کرتی ہے. یعنی ہارٹ میں جو سرکولیشن آف بلڈ ہے اس کو بہت اچھا کرتی ہے. اور آئی سائڈ یا یادداشت جو کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ بڑی عمر میں جو ہے ختم ہوتی جاتی، کم ہوتی جاتی ہے، اس کو ٹھیک کرتی ہے. جوائنٹ پینز کو بھی ختم کرتی، گھٹنوں کے درد کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے. چائنا ہومیوپیتھک کی پہلی میڈیسن ہے جنہیں کہ ڈاکٹر ہنومن، جو کہ ہومیوپیتھک کے جو بانی ڈاکٹر تھے، انہوں نے جو ہے اس کے اوپر ریسرچ کی تھی اور اس کو ایز اے فرسٹ میڈیسن یا شروع کی میڈیسنز میں سے شمار کیا جاتا ہے. اور اس کی ریسرچ انہوں نے کی تھی، اور اسی وجہ سے یہ وہ دنیا میں جو ہے ہومیو کے بانی کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں. اور انہوں نے جو ہے اس کا جو ہے بارک کا جوس جو ہے تندرست حالت میں پیا تھا، اور اپنے پہ ہی تجربات کیے، اور بعد میں اپنے اراؤنڈ جو قریبی گھر کے لوگ تھے ان پہ کیا. تو انہوں نے جانا کہ جو سمٹمز انہیں دیکھنے میں ملی، تو انہوں نے جانا کہ اگر تندرستی کی حالت میں یہ والی سمٹمز دیکھنے میں آتی ہیں تو اس سے ریورس سمٹمز بھی آ سکتی ہیں، کہ اگر ان سمٹمز کو کور کرنا ہو تو بیماری میں یا بیماری کے بعد لی جائے. تو اس کے بڑے ریزلٹ اچھے انہیں دیکھنے میں ملے. اور یہ چائنا جو ہے وہ آج تک جو ہے تب سے جانی مانی میڈیسن مانی جاتی ہے اور یوز کیا جاتا ہے. اس کا پیشنٹ کسی وقت تندرست ہوتا ہے اور لیکن کسی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے، بہت کمزور ہو جاتا ہے، بولنا چلنا بھی وہ ایون پسند نہیں کرتا. تو اس کا یہ ہے کہ اگر اس کو دیے جائے، اگر 15 دن شروع میں 10 ڈراپس دے دیے جائیں یا 15 ڈراپس صبح شام نیم گرم پانی میں، تو ایک دم جادوئی اثر یہ میڈیسن کرتی ہے. اور اس کی سمٹمز میں یہ بھی ہے کہ اس کی سمٹمز ایک اسپیسیفک ٹائم پر دیکھنے میں نظر آتی ہیں. وہ کس طرح سے؟ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ کہتے ہیں مجھے تو شام کے ٹائم ہی یہ تکلیف ہوتی، بخار شام کو ہی چڑھ جاتا ہے، دن میں اترا ہوتا ہے، یا ہر دوسرے دن مجھے بخار ہوتا ہے، یا کوئی اور، یا مجھے دردیں شام کو ہوتی ہیں. تو اس کی خاص سمٹم ہے کہ مریض کو کوئی بھی مرض جو ہے ایک خاص ٹائم پہ دیکھنے میں آتا ہے، تو یہ اس کے لیے بہترین کام کرتی ہے یہ والی سمٹم جس مریض میں پائی جائے. اکثر 30 ایئرس کے بعد جلد کے اوپر رنکلز وغیرہ دکھائی دینے لگ جاتے ہیں، باڈی کا پوسچر جو ہے وہ جھک جاتا ہے،
اور بیک بون بھی جھک جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے جو مسکولر سیلز ہیں باڈی میں اس کا سسٹم جو ہیلدی سیلز بنتے ہیں یعنی ری جنریشن ہوتی ہے سیلز کی وہ جو ہے وہ اس کا عمل جو ہے وہ درست کام نہیں کرتا, وہ صحیح سے نہیں ہوتی. تو ہماری جو ہے ایج جو ہے جلدی سامنے آنے لگ جاتی ہے. اکثر تو لوگوں کی دیر سے ایجنگ شروع ہوتی ہے, اکثر کی بہت جلدی. تو ایک یہ اینٹی ایجنگ میڈیسن بھی ہے کیونکہ یہ باڈی کو جو ہے اچھے سے جو ہے وہ اس کی توانائیوں کو بحال کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ سیلز کی ہیلدی سیلز کی ری جنریشن کی بہترین میڈیسن ہے. اس کی وجہ سے اسے اینٹی ایجنگ بھی کہا جاتا ہے اور کئی ڈاکٹرز اس کو جو ہے اینٹی ایجنگ میڈیسن بھی یوز کرواتے ہیں اور کیونکہ یہ ہیلدی سیلز کی ری جنریشن کی بہترین جو ہے وہ میڈیسن ہے. اور اس کو ہم جو ہے کافی عرصہ لے سکتے ہیں, لیکن جو ایسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اس کو لینے کے بعد کچھ دن کا گیپ ڈالیں پھر لیں, بہت کنٹینیوسلی نہیں لیں. اسکن جو ہے شائن کرنے لگ جاتی ہے, اس یہ اتنی زبردست میڈیسن ہے. چائنا کے دراصل جسم میں موجود طاقت کے مختلف مادے یعنی لیکوڈز وغیرہ جو ضائع ہو جائیں, جن میں خون, لکوریا, پس وغیرہ جو ہے اگر بہت زیادہ باڈی سے نکل جائے یا ڈائریا ہو جائے, وامٹنگ ہو جائے, تو اس کے بعد جو ہے جو نقاہت ہوتی ہے یا کسی بخار کے نتیجے میں, تو اس کے لیے یہ بہترین میڈیسن ہے اور یہ 2-1 دن میں ہی اثر دکھا دیتی ہے. اکثر اس کے پیشنٹ کے سر میں اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ دبانے سے تو آرام آ جاتا ہے. جن میں یہ سمٹم ہو کہ درد جو ہے ہیڈک جو ہے وہ دبانے سے کم ہو تو چائنا 30 پھر کیوں میں نہیں لینی 30 پاور میں چند دن لیں, اسے 3 ڈراپ صبح شام لیں تو آرام آ جاتا ہے. لمبے عرصے کی بیماری کے بعد جو لاغر پن آ جاتا ہے, چائنا جو ہے اس کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے. اور چائنا لمبے عرصے جو ہے وہ ایکیوٹ کے لیے, پرانی بیماری جن میں کہ ایکیوٹ ڈیزیز ہو ان کے لیے جو ہے اس کو دیا جاتا ہے کیو پاور میں, جیسے بخار, لیور کے ڈس آرڈر کے لیے بھی بہت اچھی ہے, یا لاغر پن. لیور کے ڈس آرڈر کے لیے چلیڈونیم کے ساتھ بھی چائنا کو استعمال کروایا جاتا ہے. اس کا پیشنٹ بہت زیادہ بدتمیز, غصے میں رہنے والا, چڑچڑا انسان ہوتا ہے. جو لوگ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا ویک ہوتے ہیں یا بلڈ ڈیفیشنسی ہوتی, وہ غصے میں رہتے ہیں, چڑچڑے ہوتے ہیں, جسے کہتے ہیں اپنے آپ سے ہی بیزار ہوتی ہیں. مائنڈ میں ان کے بہت سارے تھاٹس آتے رہتے ہیں, اکثر جلدی سے دوسرے کی انسلٹ کر دیتے ہیں. ایسے پیشنٹ پر یہ بہت زیادہ اچھا اثر کرتی ہے, یعنی کہ پراثر انگیز میڈیسن ان کی کہلاتی ہے. سر کی درد ایسی ہوتی ہے کہ تھروبلنگ پین ہوتی, جیسے کچھ اندر ٹکرا رہا ہے. اسکل سے سر درد جو شروع ہو کر سارے جسم میں پھیل رہا ہے, یعنی کہ سارے پہلے سر میں پھیلتا ہے, پھر آہستہ آہستہ باڈی کو بھی جکڑنے لگ جاتا ہے. اسکل اوپر کا حصہ جو ہوتا ہے نا, وہاں سے اس کا جو درد ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے. سیکنڈ اس کا وہ ہے کہ لیور سویلنگ کی بہت اچھی میڈیسن, جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ چلیڈونیم کے ساتھ بھی اس کو استعمال کروایا جاتا ہے. چلیڈونیم جو ہے لیور کی بہت اچھی میڈیسن ہے, لیکن اکثر لوگ جو ہے اکثر ڈاکٹر اس کو لیور کی سویلنگ کے لیے اکیلی بھی ریمیڈی یوز کرتی ہیں. اس کی بہت اچھی میڈیسن ہے. بار بار جو ہے بھوک بار بار لگتی ہے, اس کے باوجود اس کا مریض دبلا پتلا ہوتا ہے, یہ بھی اس کی سمٹمز میں ہوتا ہے. اور اکثر جو ہے نائٹ بلائنڈنس دیکھنے میں آتی ہے. رات کو جن لوگوں کو دھندلا نظر آئے یا نہ نظر آئے یا اس پہ پرابلم ہو, اس کی بھی بہترین میڈیسن ہے. دھوپ میں نکلنے پر یا دھوپ بالکل برداشت نہ ہو, یہ بیماری عموماً جو ہے بخار کے بعد بھی دیکھنے میں آتی کہ دھوپ میں نہیں پیشنٹ سے نکلا جاتا. اکثر ہر 2 دن بعد ہفتے بعد بخار اپنے ٹائم پہ نمودار ہو جاتا ہے. عموماً جو ہے نزلے میں کئی لوگوں کو جو ہے اینٹی بائیوٹکس دی جاتی ہیں, تو اس سے ان کے اندر ریشہ جمتا ہے اور ان کا بلڈ پیوریفائی نہیں ہوتا. یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. عام طور پر لوگوں نے بہت اینٹی بائیوٹکس کھائی ہوئی ہوتی ہیں, جس سے کہ ان کے اندر بہت ادم ہوتا ہے, ان کے بلڈ میں بہت گڑبڑ ہوتی. تو اینٹی الرجی میڈیسنز کی وجہ سے
صبح کے ٹائم نکسیر کا مسئلہ ہوتا ہے. اب انہیں سمجھ تو نہیں آتی کہ یہ نکسیر کیوں ہو رہی ہے، لیکن اینٹی بائیوٹک میڈیسنز جن لوگوں نے بہت کھائی ہوتی ہے تو وہ جب صبح اٹھتے ہیں تو اکثر پیشنٹ میں یہ سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے میں آتا ہے کہ صبح اٹھتے ہیں تو ان کے ناک سے بلڈ آ رہا ہوتا ہے. اس کے لیے بھی یہ بہترین میڈیسن ہے. تو اینٹی ایجنگ تو ہے ہی ہے کہ اس کو لینے والا ہمیشہ جو ہے اگر یہ 30 پاور میں اگر صبح شام لیتا رہے، 30 پاور میں اس میں ڈیوریشن میں وقفہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. صبح شام لینے والا بندہ ہمیشہ نوجوان رہتا ہے. ہیئر گرینگ بھی روکتی، یعنی وائٹ جو ہیئر جلدی جلدی ہوتے ہیں اس کو لیٹ کرتی ہے. اور چکر آنے کی بہت اچھی میڈیسن. کئی لوگ اٹھ کے چلنے لگتے ہیں تو ایک دم گھوم جاتے ہیں، یعنی کچھ دیر بیٹھے ہوئے ہیں ایک دم اٹھیں گے تو یوں ہلیں گے. ان چکر آنے والوں کے لیے 30 پاور میں صبح شام لیں تو بہت اچھی میڈیسن، یہ بہت اچھا کام کرتی. اکثر جو ہے دانت کے درد میں بھی ریلیف دیتی ہے، یعنی کہ دانت میں شدید درد ہو کہ دانتوں کو یوں آپ بھینچیں ایک دوسرے پہ سختی سے بند کریں تو تھوڑا سا سکون آئے، تو ایسی سمٹم میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہے. یہ جو ہے کف کے لیے، سفوکیشن کے لیے، سفوکیشن جو ہوتی ہے جس کف میں جیسے کھانسی آ رہی، ساتھ میں گھٹن سفوکیشن ہو رہی، یہ چلنے پھرنے میں کمزوری محسوس ہو رہی ہو، اور دودھ ہضم نہ، کئی مریضوں کو دودھ نہیں ہضم ہوتا، عموماً پیٹ میں جو ہے ڈائجیشن ہو جاتی ہے، بھوک پھر کم لگنے لگ جاتی، گیسٹرک ایشوز ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے اس کی بہترین میڈیسن ہے. اور پھر ایک بار میں یہ کہہ رہی ہوں، اپنی اکثر ویڈیوز میں یہ بات بتاتی ہوں کہ ضروری نہیں یہ ساری سمٹمز آپ میں ہو. اگر آپ میں 2 یا 3 سمٹم بھی ہیں جو میں سمٹمز بتاتی ہوں تو آپ کی یہ میڈیسن ہے. اکثر لیور میں جو جوائنٹس ہو جائے تو اس کے بعد لیور کی انلارجمنٹ ہو جاتی، یعنی وہ سویل کر جاتا ہے یا پھول جاتا ہے یا بڑھ جاتا ہے، کچھ بھی کہہ لیں. تو جوائنٹس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں لیور میں، اس کے لیے تو بہترین میڈیسن ہے. اس کے علاوہ پتے میں پتھری ہو جاتی، اس کی ٹینڈنسی کو ختم کرتی. جو کسی اور مسئلے کے لیے بھی یہ لیتا ہے نا یہ میڈیسن، تو اگر ان کے پتھری پتے میں بن رہی ہو، آغاز ہو، انہیں پتہ بھی نہ ہو، تو یہ ان کو آہستہ آہستہ ریموو کرتی. اور اگر نہیں ابھی بنی، بہت آغاز ہے، تو اس ٹینڈنسی کو ہی ختم کر دیتی ہے. اسی لیے میں کہتی ہوں نا کہ اکثر میڈیسن تو ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم ایک مقصد کے لیے کھا رہے ہوتے ہیں تو ہماری باڈی میں کوئی اور نقصان شروع ہونے والا ہوتا ہے تو اس کو بھی وہ کنٹرول کر دیتی ہیں. بلڈی لیکوریا کی بھی بہترین میڈیسن. اس کے علاوہ مریض کے ہاتھ پاؤں میں پین یا اکڑن محسوس ہو یا جوائنٹس میں پین ہو، ٹھنڈے ویدر میں تکلیف زیادہ ہو جائے تو اس کی بہترین میڈیسن ہے. ویسے ٹھنڈے ویدر میں یا ڈیمپ ویدر میں جو دردیں بڑھیں یا تکلیف زیادہ ہو تو اس کے لیے ڈلکا مارا بھی بہت اچھی میڈیسن ہے. وہ بھی میں اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں یوٹیوب پہ ڈالوں گی. لیکن ڈلکا مارا کے ساتھ ساتھ یہ جو چائنا ہے ہماری، یہ بھی ٹھنڈے ویدر میں جو دردیں ہوتی ہیں اس کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے، کیونکہ یہ ویکنس کو دور کرتی ہیں تو درد جو ہے اس کی شدت کم ہوتی ہے. اکثر فیور جب اترے، یعنی بخار اتر جائے، تو سویٹنگ بہت ہونے لگ جاتی، یعنی پسینے سے پانی بہت پسینے کے اس میں بہہ جاتا ہے اور کپڑے شرابور ہو جاتے ہیں، یا ڈائریا یا وامٹنگ یا ملیریا کی جو سمٹمز ہو، تو اس کے لیے بھی یہ جو اس کمزوری کو ریکور کرنے کے لیے بہترین میڈیسن یہ سمجھی جاتی ہے. اکثر وائرل فیور میں بہت اچھا کام کرتی ہے، جیسے وائرل فیورز ہوتے ہیں نا تو اس میں بہت اچھا کام کرتی ہے. گیسٹرک کے معاملات کے لیے 30 پوٹینسی جو ہے دن میں 3 مرتبہ 3 ڈراپس لیں تو یہ جو ہے اس کے مائلڈ ٹربلز جو ہے یہ اس کو ختم کر دیتی ہے. تو جو مائلڈ ٹربلز ہیں ان میں تو 30 پاور یا 30 پاور دن میں 2 یا 3 مرتبہ اور 200 دن میں 1 مرتبہ. اور اکثر ہمیں کئی امراض کے لیے جو ہے 1000 پاور بھی لینی پڑتی، 1 LM بھی لینی پڑ جاتی ہے. تو اس کو صرف ہفتے میں 1 مرتبہ 1 ڈوز، اس کے علاوہ نہیں لینی ہوتی. اکثر مریض بہت بگڑا ہوا ہو، بہت خراب اس کی حالت ہو، ہچکی جو ہے بہت زیادہ ہو رہی ہے، لگاتار ہو رہی ہو، تو ہچکی کی بندش کی بھی بہت اچھی میڈیسن ہے. مسلسل ہچکی سے سم ٹائم جو ہے ڈینجرس بھی ہو جاتی ہے،
تو ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. تو مستقل جو اس کی کئیوں کو گھنٹوں گھنٹوں لگتی، اس کی بھی یہ بہت اچھی میڈیسن ہے. اور اس کے لیے یہ مدر ٹنچر میں دن میں 3 مرتبہ 2 یا 3 مرتبہ جو ہے وہ 10 سے 15 ڈراپس جو ہے ہم لے سکتے ہیں. اور کمزور اور لاغر پن کو تو میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ اس کا تو مائنڈ میں رکھیں کہ باڈی میں جو ہے وائٹل فلوئڈز کی کمی ہو جائے، ضائع ہو جائیں یا کم ہو، اور بیماری کے بعد لاغر پن، تو اس کو مائنڈ میں رکھیں. اور سیکنڈ نمبر پر جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ جوائنٹس کے بعد جو لیور میں کمزوری ہو جاتی یا لیور میں سویلنگ ہوتی، اس کی بہترین میڈیسن ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا سمٹم ہے، ایک اور بڑی بیماری ہے، اس کا نام بھی ہے سلیپنس کے نام سے اس کا ہے، کہ اس کے پیشنٹ کو نیند آتی ہے اکثر بہت اوور. عام نیند تو ایک معمول کے مطابق تو ضروری ہوتی ہے، لیکن کچھ پیشنٹ ہوتے ہیں اب ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں لیکن انہیں ضرورت سے زیادہ نیند آنا شروع ہو جاتی. وہ ہر وقت نڈھال اور عجیب طرح سے جیسے انہوں نے کوئی وہ ایڈکٹ ہو، انہوں نے کوئی نشہ کیا، انہیں ہلاؤ بھی تو نہیں اٹھ رہے ہوتے، بالکل لاغر ہو کے ایک طرف کو پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کی یہ بہترین میڈیسن ہے، کیونکہ اس کا ایک کچھ پیشنٹ تو میں نے دیکھے، تو ایک پیشنٹ تو میں نے اپنے گھر پہ ہی دیکھا کہ اس کو اچانک سے جو ہے وہ نیند بخار رہا کچھ عرصہ، اور اس کے بعد اس کو بچی کو بہت زیادہ نیند آنے لگ گئی کہ اٹھانا بھی تو وہ نہیں اٹھ رہی، کھانے پینے کے لیے بھی نہیں اٹھ رہی، بالکل جیسے کہ 12 13 گھنٹے وہ بالکل ایک ہی کروٹ سوئی ہوئی. اور اس کو جب چائنا شروع کروائی کیو پاور میں، تو دوسرے دن اس کی روٹین بالکل سیٹ ہو گئی تھی. اس طرح سے اس نے اس پہ اثر کیا کہ جیسے کوئی جادو اثر کرتی، میڈیسن نہیں اثر کرتی، جادو اثر اس کے اوپر ہوا. کیونکہ اس کو کچھ زیادہ عرصے کے لیے بخار ہوا تھا، پہلے جوائنٹس ہوا، تو اس کے باڈی میں بہت زیادہ ویکنس تھی اور کھانا پینا اس کا صحیح نہیں تھا اس طرح سے جیسے ہونا چاہیے. تو اس کو اسی طرح کے عجیب سا جو بخار ہوتا ہے، نیند ہوتی ہے جو کہ کافی لمبی ڈیوریشن کی ہوتی، تو وہ بہت بہت لمبی ڈیوریشن کی نیند لینے لگ گئی تھی، اور ہلاؤ بھی تو وہ نہیں ہلتی تھی. تو اس کے لیے میں نے خود سے بہت کلوز اس کو آبزرو کیا کہ دوسرے دن ہی یہ لینے کے بعد اس میں جو ہے وہ بالکل ایک سڈن چینج آ گئی، جیسے کہ سنیری چینج ہو جاتا ہے، وہ پہلے جیسی بچی بن گئی. اور اس کی نیند جو ہے بالکل روٹین کے مطابق، جو تھوڑی نیند ہوتی ہے 8-10 گھنٹے کی، اس سے زیادہ نہیں، وہ ٹھیک سونے لگ گئی، دن میں کام کرنے لگ گئی. اور ایون اس کے جو ہے رنگ روپ میں بھی تبدیلی آئی. اکثر مریض جب لاغر ہوتا ہے تو اس کا وہ پیل ہونے لگ جاتا ہے، تو وہ بچی جو ہے بالکل ٹھیک ہوئی اور اس میں بہت اچھی پازیٹیو چینج دیکھی. تو یہ بہت زبردست میڈیسن ہے، اور اس کو جو ہے ڈاکٹر ہنومن تو کہتے ہیں کہ یہ گھر میں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بہت ضروری اور امپورٹنٹ میڈیسن ہے. اور ہومیو کی یہ شروع کی میڈیسنز میں جانی جاتی، جبکہ اس کے تحقیق شروع ہو رہی تھی ہومیوپیتھک کی. تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، انفارمیٹیو لگی ہو، تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور چینل کو جو ہے سبسکرائب کیجئے گا، تاکہ اور بھی اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملے. اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.